بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جلدی سے سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی پکار سنی تو فوری طور پر حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ساحل پرسکون ہے، لیکن بہت دور سے انہیں ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو کہ آہستہ آہستہ ساحل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی کشتی ساحل سے دور کچھ ہی فاصلے پہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے آواز دی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی مکمل تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل اچھی باتیں پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پش کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں کو آواز دی کہ اے کشتی والو، تم سب پر اللہ کا حکم آنے والا ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ کشتی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو توجہ سے نہ سنا اور غفلت کے عالم میں جواب دیا، حضور، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ڈال سکتا اور ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی میں سوار افراد ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک تیز موج اٹھی اور کشتی کو چا لیا۔ موج کے ٹکراتے ہی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ سب سوار خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی پہلی موج سے کشتی سنبھلنے نہیں پائی تھی کہ ایک اور تیز لہر نے کشتی کو اپنی گرفت میں لیا اور کشتی کو بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی میں سوار افراد کو خبردار کیا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا، تم پر اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ حضور، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، بھلا اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی آہستہ آہستہ ساحل کی جانب بڑھنے لگے، لیکن پہلی کشتی کی طرح یہ کشتی بھی تیز لہروں کی زد میں آ گئی اور ساحل پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے ابھی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں تیسری کشتی بھی ساحل کی جانب آتے ہوئے دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے حسب معمول پہلے والوں کی طرح انہیں بھی نصیحت کی کہ اے لوگو سنو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح ہمارے اللہ پاک کا حکم بھی اٹل ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی تو ہے اور ہم اللہ پاک کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے ساحل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچائے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی حفاظت کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ نے تو 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 کشتیاں تو ڈوب گئیں، لیکن یہ تیسری کشتی کیسے باحفاظت کنارے تک پہنچ گئی؟ اسی دوران ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا اور ساتھ ہی میری رحمت کو بھی آواز دی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ کیا۔ اس لیے اے موسیٰ، یہ تیسری کشتی میری رحمت کی وجہ سے بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کے صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ معزز سامعین گرامی، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے اور کبھی بھی دنیاوی مشکلات میں پھنس کر اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں اور جس قدر ممکن ہو اسے شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور مزید ایسے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔